حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ ایک لشکر خانے کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلے گا، جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کو دھسا دیا جائے گا، پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا، یعنی قیامت والے دن ان کی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا، پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 تک، بلکہ اس سے بھی آگے کئی گناہ تک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کی قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی۔ وہ عرض کرے گا، مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ انسان آخرت کے دن افسوس کرے گا، کہے گا کاش میری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کوئی دعا نہ قبول کرتے کہ یہاں اس کا اس قدر اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دعا کے بدلے میں بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھو تو بد دل نہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کی قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانہ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز
ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے